فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا۔ حق ہے، زندہ باد زندہ باد۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ آج کی یہ بہت ہی عظیم شان بزم حبیب دو عالم کانفرنس کے نام سے منعقد کی گئی ہے، جو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پربہار موقع پر جس کا انعقاد کیا گیا مرزا پور کی سرزمین پر۔ آج کی یہ بہت ہی نورانی، عرفانی اور پرنور بزم جس کی قیادت وقت مفتی، وقت عالم نبیل اور ساتھ ہی صوفی باصفا ویر طریقت، رہبر شریعت اور معزز و محترم علماء ذوی احترام آج کی اس بزم کے میں رونق افروز ہے، جن کے چہرے زیبا کی زیارت سے میں اور آپ سب متفق ہو رہے ہیں۔ میں اپنے علماء کی بارگاہ میں معذرت خواہ ہوں اس بات کے لیے کہ میری پہلی حاضری ہے تو میں نام بنام سب سے ابھی واقف نہیں ہوں، اس لیے نام کے ساتھ خراج تحسین اور ہدیہ تشکر عرض کرنے سے معذرت طلب کرتا ہوں۔ مجموعی طور پر میں اپنے تمام علماء اہل سنت، علماء ذوی احترام کا استقبال بھی کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں اور شکر گزار ہوں کہ آج کی اس بزم کے لیے اپنے قیمتی اوقات میں سے چند گھڑیاں ہمارے ان علماء نے عطا فرمائی۔ اللہ تعالی ہمارے ان تمام مسجد رسول پر رونق افروز علماء و ائمہ مساجد کی عمر میں، علم، رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین۔ ہمارے پیر علیہ السلام کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور ساتھ ہی ہمارے جن احباب نے بڑی محنت اور کاوشوں کے بعد آج کی اس بزم کا انعقاد کیا، اللہ تعالی ہمارے ان تمام احباب اہل سنت کی عمر میں، علم، رزق میں، دینی اور دنیاوی تمام معاملات میں ترقی اور برکت عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ جیسا کہ یہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک مہینہ جاری و ساری ہے اور اسی کے حوالے سے آج کی اس بزم کا انعقاد کیا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جان ایمان ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ایمان کی اصل ہی محبت رسول ہے تو یہی ایک حقیقت ہے۔ کیا کہنے، کوئی اس کا کتنا ہی انکار کرے، اس کے انکار سے یہ بات جھٹلائی نہیں جا سکتی اور اس کے انکار کرنے سے یہ بات غلط نہیں ہو سکتی کہ اصل ایمان محبت رسول ہے۔ بے شک رب تبارک و تعالیٰ کو آپ کی عبادت سے اتنی محبت نہیں ہے، اتنی دلچسپی نہیں ہے، اس لیے کہ عبادت کے لیے اس کے فرشتے کافی ہے۔ کیا کہنے، بلکہ اس کی شان یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ اگر پورا عالم میری فرمانبرداری میں لگ جائے، مجھے معبود جانے اور مجھے سجدہ ریز ہو جائے تو میری خدائی میں کوئی چار چاند نہیں لگ جاتے، اور اگر تمام مخلوق مجھ سے باغی ہو جائے اور میری خدائی کا منکر ہو جائے تو میری خدائی میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں واقع ہونے والی، بے شک۔ اس لیے کہ میری شان یہ ہے کہ اللہ الصمد، میں بے نیاز ہوں۔ واہ، یہ ہماری حاجت ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں اور اس کو راضی کریں، اس کو غرض نہیں ہے آپ کی عبادت کے لیے، اس کا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ آپ عبادت کریں، وہ چاہتا ہے اس لیے ہے کہ آپ عبادت کریں گے، آپ فرما بردار کہلائیں گے، آپ کا بھلا اور آپ کا فائدہ ہے، لیکن آپ کا عبادت کرنا اس کے لیے کوئی فائدہ بخش نہیں ہے۔ اس نے بے شمار فرشتوں کی تخلیق کی جو اس کی عبادت کے لیے کافی ہے، مگر پھر انسان کی بھی تخلیق کی تو مقصد کیا تھا؟ خود حدیث قدسی میں رب ارشاد فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ لولاک لما خلقت الافلاق، اے میرے محبوب اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا میں کائنات کی تخلیق ہی نہ کرتا۔ کائنات کی تخلیق کا مقصد یہ کہ اے محبوب تیرا خلق کیا جانا اور میرا تجھ سے محبت کرنا اور تمام مخلوق سے تیری محبت کا مطالبہ کرنا۔
تو سب سے بڑھ کر جو چیز رب کو پسند ہے وہ ہے اس کے محبوب سے محبت۔ ایک شخص عبادت تو خوب کرے لیکن نبی سے محبت نہ ہو تو اس کی عبادت منہ پہ مار دی جائے گی۔ بے شک۔ اور کوئی شخص کی عبادت تو کم ہو لیکن نبی کی محبت کامل اور اکمل ہے تو یہی محبت اس کے لیے ذریعہ نجات کا سبب بن جائے گی۔ اس لیے کہ محبت ہی رسول سے محبت کرنا ہی ایمان ہے۔ جی ایمان اس وقت تک مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دل میں جاگزی نہ ہو جائے۔ اس تعلق سے حدیث پاک میں واضح طور پر ملتا ہے کہ حضرت عمر سے ایک مرتبہ سرکار نے ارشاد فرمایا، اے عمر مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ عرض کہ یا رسول اللہ میں اتنی محبت کرتا ہوں کہ اپنا مال سب کچھ آپ پہ قربان کر سکتا ہوں، اپنا گھر، اپنے اہل و عیال سب کچھ آپ پہ قربان کر سکتا ہوں۔ آقا نے فرمایا عمر تیری محبت ابھی کامل نہیں ہوئی ہے۔ اور یہ اس عمر سے کہا جا رہا ہے کہ جس کی عبادت اور نیکیوں کا عالم یہ کہ آقا کہتے ہیں جتنے آسمان میں ستارے ہیں اتنی عمر کی نیکیاں ہیں۔ تو آپ کی اور ہماری نیکیاں عمر کے سامنے کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ اے عمر تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ ملا علی قاری اس حدیث کی تشریح اور شرح کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ جس وقت عمر نے کہا تھا محبت رسول اس وقت نہیں تھی، محبت رسول بھی یہ رسول کی طرف سے انعام ہے، حضور جسے چاہتے ہیں اپنی محبت عطا فرماتے ہیں۔ حق ہے۔ جب کہا محبت میں کمی تھی حضرت عمر نے صاف گوئی سے کام لیا، جو کیفیت تھی وہ بیان کر دیا، جھوٹ نہیں کہا۔ نبی کو یادہ پسند آئی، دوسرے ہی لمحے بارگاہ رسالت سے محبت کی اکملیت عطا کر دی گئی۔ اور اس کے بعد حضرت عمر پھر فوراً عرض کرتے یا رسول اللہ میں اتنی محبت آپ سے کرتا ہوں کہ اپنی اولاد، اپنے مال اور اپنی جان کو بھی آپ پر قربان کر سکتا ہوں۔ آقا نے فرمایا عمر اب ایمان مکمل ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو پتہ چلا کہ اہل و عیال، جان، مال سب کچھ قربان کر دینے کا نام ایمان ہے۔ اور پھر ایک دوسری حدیث میں صحیح بخاری کی حدیث ہے کتاب الایمان، اور کتاب الایمان کی حدیث نمبر 14 حضرت انس ابن مالک سے روایت ہے کہ آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا لوگوں تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ مجھ سے اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے عزیز و اقارب سے زیادہ، والناس اجمعین دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ جب تک مجھ سے محبت نہ کرے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا کہنے۔ تو مومن ہونے کی شرط اولین ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت؟ باپ سے زیادہ محبت نبی سے، ماں سے زیادہ محبت نبی سے، اولاد سے زیادہ محبت نبی سے، بھائی سے زیادہ محبت نبی سے، دنیا کے تمام عزیز و اقارب، تمام اشیاء سے سب سے زیادہ محبت رسول اللہ سے۔ یہ ایمان کامل ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب نبی سے محبت ہوگی تو نبی کی ہر اس شے سے بھی محبت ہوگی جس سے نبی نے محبت کی۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ مشہور ہے کہ دوست کا دوست بھی دوست ہوا کرتا ہے، دوست کا دشمن بھی دشمن ہوا کرتا ہے۔ تو اس اصول کے تحت ایک واضح حکم صادر ہو جاتا ہے، ایک واضح اصول ہمارے نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے کہ اب نبی کو جس سے محبت ہے ہم بھی اس سے محبت کریں گے، اور نبی کو جس سے نفرت ہے یا جو نبی سے نفرت کرتا ہے ہم بھی اس سے نفرت کریں گے۔ یاد رکھیے محبت اور نفرت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ نبی سے محبت کا دعویٰ کریں پھر نبی کے گستاخوں سے اور نبی کی توہین کرنے والوں سے بھی محبت رکھیں۔ ایک قلب میں دو محبتیں داخل نہیں ہو سکتی۔ نبی کو کس سے محبت تھی؟ نبی کو اپنے صحابہ سے محبت تھی، نبی کو اپنے اہل بیت سے محبت تھی۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ کو اپنی ماں سے محبت ہے یا نہیں ہے؟ نا دنیا میں جتنے رشتے ہیں سب سے عزیز ترین رشتہ، سب سے عزیز ترین رشتہ، ظاہری رشتہ دنیا میں جو ہے وہ رشتہ ہے ماں اور بیٹے کا رشتہ، ماں اور اولاد کا رشتہ۔ ماں کے بعد پھر باپ کا نمبر آتا ہے، باپ کے بعد پھر بھائی ہے، پھر باقی عزیز و اقارب ہے۔ یاد رکھیے بیوی طلاق دے دی جائے دوسری بیوی مل سکتی ہے، ماں کو چھوڑا نہیں جا سکتا، ماں کو ترک نہیں کیا جا سکتا۔ بیوی کا رشتہ اتنا نازک ہے تو بڑا عظیم رشتہ، قائم جنت میں ہوا تھا۔ اس رشتے کی عظمت کا یہ عالم کہ قائم جنت میں ہوا، اس رشتے کی عظمت کا یہ عالم کہ تمام رشتے اسی رشتے سے وابستہ ہے۔
جب تک ایک مرد اور عورت کا نکاح نہیں ہوتا، ایک مرد باپ نہیں بنتا، ایک عورت ماں نہیں بنتی. سارے رشتے اسی سے وابستہ ہے. نکاح کے بعد کوئی کسی کا پھوپھا بنتا ہے، کوئی کسی کی پھوپھی بنتی ہے، کوئی کسی کا خالہ بنتا ہے، خالہ بنتی ہے، کوئی کسی کا خالو بنتا ہے، کوئی بھابھی بنتی ہے، کوئی بھائی بنتا ہے. سارے رشتے اسی رشتے سے وابستہ ہے. تو اتنا عظیم رشتہ کہ سارے شاخیں اس رشتے سے ہی پھوٹ کے نکلتی ہے. مگر نازک اتنا کہ 3 بار اگر کہہ دیا اور غلطی سے بھی کہہ دیا، طلاق طلاق طلاق، ختم. اب وہی عورت اجنبی ہو گئی. مگر ماں کا رشتہ اتنا مضبوط رشتہ، اتنا عظیم رشتہ کہ دن بھر تسبیح لے کے بیٹھ جائے، اے ماں تو میری ماں نہیں، اے ماں تو میری ماں نہیں، تب بھی رشتہ ٹوٹتا نہیں. دن بھر وظیفہ پڑھتے رہیے کہ تو میری ماں نہیں، مگر رشتہ ٹوٹنے کا نام نہیں لیتا. یہ بڑا عظیم رشتہ ہے. تو سب سے بہتر، سب سے عظیم رشتہ ماں کا. آپ کو اور ہمیں اپنی ماں سے محبت ہے یا نہیں؟ بے شک. اور ماں کی عظمت نبی نے کتنی بتائی. موضوع میرا والدین کی محبت یا والدین کی عظمت نہیں ہے، موضوع تو کچھ اور ہے، لیکن میں تمہید کے ذریعے اس منزل تک لے جانا چاہ رہا ہوں. آقا کہتے ہیں ماں کا رشتہ کتنا عظیم رشتہ. کیا ہے تمہاری ماں کا مقام؟ فرمایا تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. سبحان اللہ. ہماری ماں کے قدموں کے نیچے جنت. کیا مراد؟ ماں کی خدمت کرو، جنت مل جائے گی. جنت کی کنجی باپ ہے. جنت کا دروازہ تب کھلے گا جب باپ کی رضا ہو. یہ 2 رشتوں کی اہمیت بتائی کہ ماں اور باپ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے. سنن ابن ماجہ کی حدیث میں آقا نے فرمایا تیری ماں تیرے لیے جنت بھی ہے اور تیری ماں تیرے لیے دوزخ بھی ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جنت تو سمجھ میں آتی ہے، یہ دوزخ سے کیا مراد ہے؟ فرمایا ماں کی خدمت کرے گا جنت میں جائے گا، ماں سے محبت کرے گا جنت میں جائے گا، اور ماں سے اگر نفرت کی، ماں کی توہین کی، جہنم میں جائے گا. تیری ماں تیرے جنت میں جانے کا بھی ذریعہ ہے، تیری ماں دوزخ میں بھی جانے کا ذریعہ ہے. مجھے بتاؤ ہماری ماں کے یہ عالم ہے کہ اس کے قدم کے نیچے جنت ہے. جو مصطفیٰ کی ماں ہو اس کی عظمت کا کیا عالم ہے؟ کیا کہنے. سبحان اللہ. سبحان جو وجہ کائنات کی واقع والدین ان کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ واہ. پھر نبی کو اپنی ماں سے کتنی محبت ہوگی، اپنے والد عبداللہ سے کتنی محبت ہوگی. اور ماں بھی ایسی، ماں بھی ایسی، باپ بھی ایسا، رشتہ دار بھی ایسے، نبی کا خاندان بھی ایسا کہ میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں آگاہ ہو جاؤ، تم میں سے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ آدم تک اس کا نسب صحیح نسب ہے. ہر کسی کے نسب میں کہیں نہ کہیں کھوٹ ضرور ہے. وجہ کیا ہے؟ بہت سمپل سی وجہ ہے. میری تقریر سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ لوگوں کے؟ ہاں ارے ہاں یا نا؟ بہت شانت بیٹھے ہیں آپ لوگ، صرف اسٹیج پر ہی تھوڑا سا جوش دکھ رہا ہے. تو ایسا لگنے لگتا ہے کہ میری اردو سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے. میں عرض کر رہا تھا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. آقا کہتے ہیں کہ آدم تک اس کا سجرہ صحیح نسب ہے، وہ صحیح ہے. وجہ کیا ہے؟ ایسے زمانے جہالت کے دور اور ادوار گزرے کہ جب نکاح ہی نہیں کیے گئے، بغیر نکاح کے ہی ایک مرد نے ایک عورت سے اپنی حاجتیں پوری کری. نتیجے میں ناجائز بچے پیدا ہوئے. ایسے ادوار آئے، ایسے زمانے آئے کہ کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا. نبی کی تعلیم، انبیاء کی تعلیم بدل دی گئی، نکاح نہیں کیے جا رہے ہیں. اب جس شخص کو جو عورت ہاتھ لگتی ہے اس سے وہ اپنی حاجت پوری کر رہا ہے. ایک حرامی نسل پیدا ہو رہی ہے. مگر آقا کہتے ہیں کہ سوائے میرے، میں وہ ہوں کہ میرا نسب اپنے باپ عبداللہ سے لے کر آدم تک صحیح نسب ہے. میرے نسب میں کوئی غلط کام کرنے والا نہیں پیدا ہوا. میں نکاح کے ذریعے پیدا ہوا ہوں، بدکاریوں کے ذریعے میری ولادت نہیں ہوئی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت، علماء اہل سنت جشن حبیب کانفرنس، جشن حبیب دو عالم کانفرنس. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو میں آدم تک صحیح نسب، میں نکاح سے پیدا ہوا ہوں. یعنی میرے والد انہوں نے نکاح کیا، میرے دادا انہوں نے نکاح کیا، پردادا انہوں نے نکاح کیا، تردادا انہوں نے نکاح کیا، لکڑ دادا، چھکڑ دادا، پکڑ دادا، جتنے دادا دادا سب نے نکاح کیے، کسی نے بدکاری نہیں کی. میں حلال طریقے سے پیدا ہوا ہوں. یہ فخر کی بات ہے. مگر مجھے بتاؤ، ایک طرف ہے زنا اور ایک طرف ہے شرک. شرک بڑا گناہ ہے کہ زنا بڑا گناہ ہے؟ میں عوام سے پوچھوں گا، علماء نہ کہیں. بولیے آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ آپ کی معلومات کیا کہتی ہے؟ شرک بڑا گناہ ہے کہ زنا کرنا بڑا گناہ ہے؟ شرک بڑا ہے.
اس لیے کہ اگر نعوذ باللہ کوئی زنا کر بھی لے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، امید قوی ہے کہ رب معاف فرما دے۔ مگر شرک کے بارے میں رب کہتا ہے یہ ایسا گناہ عظیم ہے کہ اس کو میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ بے شک ان شرک لظلم عظیم، رب فرماتا ہے شرک ظلم عظیم ہے، اپنی جان پر اپنے آپ پر سب سے بڑا ظلم کرنا ہے، اس سے بڑا کوئی ظلم ہو ہی نہیں سکتا۔ اب ایک طرف شرک ہو اور ایک طرف زنا سے کوئی پاک ہو، تو بتائیے جب شرک جیسی کسی میں برائی موجود ہو تو زنا سے بچاؤ کا، زنا سے بچنے پہ فخر کرنا کیا معنی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آپ کے؟ نبی اس بات پہ فخر کر رہے ہیں کہ میں حلالی رشتوں سے پیدا ہوا ہوں، اس پر فخر کر رہے ہیں۔ تو اگر معاذ اللہ نبی کے ماں اور باپ کافر ہوتے تو یہ فخر کس معنی میں؟ اس کی کیا اہمیت؟ تاریخ ہمیں نہیں بتاتی کہ جب نبی نے یہ باتیں کہی تو کوئی ایک مشرک بھی کھڑا ہوا اور اس نے کہا محمد اس بات پہ آپ اپنی بات پہ فخر کر رہے ہو کہ تمہارے رشتے حلالی ہے، نکاح سے پیدا ہوئے آپ، مگر آپ کے خاندان میں تو بڑے بڑے مشرک بھی پیدا ہوئے، آپ کی ماں بھی مشرکہ تھی، آپ کے باپ بھی مشرک تھے، آپ کے باپ بھی کافر، آپ کی ماں بھی کافر، کفر تو سب سے بڑی برائی ہے۔ آپ کا رب کہتا ہے ان شرک لظلم عظیم، اتنے بڑے گناہ اور اتنے بڑے ظلم کے بعد آپ زنا سے بچنے میں فخر کیوں کر رہے ہیں؟ کسی مشرک نے اعتراض نہیں کیا۔ وجہ کیا تھی؟ مشرکین بھی جانتے تھے کہ جو نبی سارے عالم کو ایمان دینے آیا ان کے والدین کیسے بے ایمان ہو سکتے ہیں؟ مگر حیرانی نہیں ہوتی اس وقت کہ ایک طبقہ ایسا بھی ہمارے بیچ میں جو اسلام کا دعویٰ کرتا ہے، نام اپنا اہل حدیث رکھتا ہے، ایک طبقہ وہ ہے جو اسلام کا دعویٰ کرتا ہے، اپنے آپ کو دیوبندی مکتب فکر سے بتاتا ہے، مگر بے دھڑلے سے لکھ دیتا ہے کہ نبی کے ماں اور باپ دونوں کفر پر مرے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ میں نے عرض کیا کہ ہماری ماں کے قدموں کے نیچے جنت اور نبی کی ماں کافرہ ہو، اللہ آپ کو یقین نہیں آئے گا؟ چلیے میں دکھا دیتا ہوں ہمارا اختلاف ان جماعتوں سے، ان بنیادوں پر۔ لوگ سمجھتے ہیں فاتحہ کا اختلاف ہے، معاف کرنا، فاتحہ کا کوئی بنیادی اختلاف ہمارا نہیں ہے۔ آپ زندگی بھر کبھی فاتحہ نہ دلائے، ہم اس بنیاد پر کسی کو کافر نہیں کہتے۔ جی کوئی زندگی بھر کسی ولی کی مزار پر نہ جائے، ہم اس بنیاد پر اس کو کافر نہیں کہتے، اس لیے کہ فاتحہ دینا، نظر و نیاز کرنا، مزارات پر حاضری دینا، یہ سب مستحبات ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، مگر ایمان کا ہونا لازمی ہے۔ اور ایمان تب سلامت ہے کہ جب مصطفیٰ سے اتنی محبت ہو کہ نبی نے جن سے محبت کیا ہم بھی ان سے محبت کریں، اور نبی نے جن سے نفرت کیا ہم بھی ان سے نفرت کریں۔ بے شک سبحان۔ یہاں کمی آ گئی، ایمان ختم ہو گیا۔ اب لاکھ سجدے لگاتے رہیے، لاکھ چلے کرتے رہیے، آپ کتنی سجدے کر لے ابلیس سے زیادہ سجدے نہیں کر سکتے آپ، حق ہے۔ کتنی بھی عبادت کر لے ابلیس لعین سے زیادہ عبادت نہیں کر سکتے، مگر یہ راندہ ہوا کیوں ہوا، دھتکارا ہوا کیوں ہوا، شیطان لعین کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ اس نے نبی کی تعظیم کا انکار کیا، آدم کی ادب کا انکار کیا۔ لیکن ہمارے بیچ ایسی جماعت ہے، اور اس جماعت کے ایک بہت بڑے علامہ صاحب گزرے ہیں، مولوی رشید احمد گنگوئی، دیوبند سے تعلق ہے، اور دیوبندی جماعت کے لوگ ان کو کیا کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ غوث عالم کہتے ہیں۔ کسی کو اعتراض ہو، شبہ ہو، شک ہو، قیام گاہ پر میرے یہی پر قیام گاہ ہے، بالکل قریب میں پیدل چل کر آ جائے، کون سی کسی کی فیکٹری کا روم ہے وہیں پر ہی میں ٹھہرا ہوں، گیسٹ روم میں، وہاں تشریف لے آئے، پوری رات بحث کرنے کے لیے تیار ہو تو میں اس کے لیے بھی بیٹھا ہوا ہوں۔ واہ، میں آیا ہی اس لیے ہوں کہ آپ کی اصلاح ہونی چاہیے، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صرف شوقیہ نہیں آیا ہوں کہ چلو سیر سپاٹا کرتے ہوئے آ جائے ادھر نکل پڑے، کیا کہنے، آیا اسی لیے۔ مولوی صاحب کا یہ دیوبندی جماعت کے بہت بڑے علامہ ہیں، ان کو غوث عالم کہتے ہیں، ان کی جماعت کے حضرات۔ فتاوے کے نام پہ کتاب لکھی، کل سرمایہ بیچاروں کا اتنا ہی نہیں، جبکہ ہمارے مجدد کے فتاوے کے نام پہ 30 جلدیں ہیں۔ واہ 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 یہ سبحان کل اللہ سرمایہ ہے، اور یہ غوث عالم، ان کے حالت یہ ہے ان کے علم کی کہ پڑھو تو ہنسی بھی آ جاتی ہے کہ انہی کے زمانے میں اعلیٰ حضرت بھی ہے، اعلیٰ حضرت نے ان پر بھی فتویٰ لگایا تھا۔ وجہ یہ تھی عیدی جناب نے فتویٰ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ اللہ۔ ورنہ اگر ان کے مولوی کو کہہ دو نا کہ ان کے مولوی جھوٹے ہیں تو چہرے کا نقشہ بگڑ جاتا ہے، مگر بڑی بے باکی سے کہہ دیتے اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، لیکن چہرے پہ بل بھی نہیں آتا۔
ان سے ایک سوال ہوا اس زمانے میں، اعلیٰ حضرت کا زمانہ تھا، نوٹ آئے صاحب، نوٹ ہوتے ہیں نا کرنسی، ملکہ وکٹوریہ کی فوٹو تھی، اس سے پہلے سکے چلتے تھے، نوٹ نہیں چلتے تھے، پہلی مرتبہ ہندوستان میں نوٹ رائج ہوئے۔ جب نوٹ آئے تو اعلیٰ حضرت اتفاق سے حج کے لیے تشریف لے گئے، تو لوگوں نے کہا چلو بھائی یہ نوٹ نئے نئے آئے ہیں، اس کے بارے میں کیا حکم شریعت کا، اس کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ گنگوئی صاحب ہندوستان میں، انہی سے پوچھ لو، غوث عالم ہے آخر دیوبندیوں کے۔ تو غوث عالم سے سوال ہوا، صاحب 2 صفحے کا سوال ہے۔ سوال کتنے صفحے کا ہے؟ 2 صفحے کا، بڑا لمبا چوڑا سوال ہے کہ بھائی ملکہ وکٹوریہ کی تصویر ہے نوٹ پر، یہ نوٹ نئے نئے آئے ہیں، یہ کرنسی کی جگہ استعمال ہوں گے، تو تصویر رکھنا حرام ہے، تو اگر اس تصویر والے نوٹ کو جیب میں رکھا تو نماز ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ گھر میں اس نوٹ کو رکھا تو رحمت کے فرشتے آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ کیونکہ حدیث میں جس گھر میں جاندار کی تصویر و رحمت کے فرشتے نہیں آتے، پھر اس نوٹ کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ اس نوٹ سے زکوٰۃ دیا تو زکوٰۃ ادا ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ اس لیے کہ زکوٰۃ کا اصول یہ ہے کہ وہ مال اور ملکیت پر ہوتی ہے، ملکیت جو ہے وہ دھات ہوتی ہے، یہ دھات نہیں ہے، کاغذ ہے۔ پھر یہ ایک چیک ہے، یہ وچن ہے، وعدہ، اس پہ لکھا ہوتا ہے میں دھارک کو 10 روپے دینے کا وچن دیتا ہوں، کیا کہنے، تو اس وعدے کے تحت کیا زکوٰۃ ادا ہوئی؟ دنیا بھر کے سوال، 2 صفحے کا سوال، اور پوچھا گیا حضور بتائیں، رہنمائی کریں، تو جناب نے آدھی لائن کا جواب دیا۔ غوث عالم آدھی لائن کا جواب یہ تحریر کرتے ہیں کہ فقیر کو تحقیق نہیں، فقط بندہ عبدالرشید گنگوہی۔ کیا کہنے، یہ غوث العالم کہ ان کو تحقیق ہی نہیں ہے۔ اور جب یہی سوال اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پھر عرب بھیجا گیا تو اعلیٰ حضرت نے پورا ایک کرتاس پر ایک صفحہ، ایک پوری کتاب لکھ دی، اور جب علماء کے، عرب و عجم کے علماء کے سامنے پیش کیا تو 37 علماء حرمین طیبین نے اس پہ تصدیق کی کہ یہی حکم صحیح ہے جو احمد رضا نے بیان کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور تاج الشریعہ۔ تو ہمارا مجدد ایک کتاب لکھ رہا ہے پوری، جس پر عرب و عجم کے 37 جید علماء تصدیق کر رہے، اور ان کا مولوی ایک لائن میں نہیں، آدھی لائن میں جواب دیتا ہے، فقیر کو تحقیق نہیں، فقط بندہ عبدالرشید گنگوہی۔ یہ ہے ان کے غوث عالم۔ تھوڑی شرم پھر مولوی اشرف علی تھانوی کو آئی، انہوں نے کہا چلو یار غوث عالم نے تو ہاتھ ٹیک دیا، میں حکیم الامت ہوں تو چلو میں ہی کچھ کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کتاب لکھی بوادر النوادر، جلد نمبر 2 ہے، میرے پاس اوریجنل کتابیں موجود ہیں۔ اس میں لکھتے ہیں کہ زکوٰۃ نوٹ سے ادا نہیں ہوگی، اس لیے کہ نوٹ ملکیت نہیں ہے، مال نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ یہ وچن ہے، وعدہ ہے، پرومیس ہے۔ نوٹ پہ لکھا ہوتا ہے، ابھی جس کے پاس نوٹ ہو جیب میں سے نکالے، لکھا ہوتا ہے 20 روپے کے نوٹ پہ لکھا ہوں گا میں دھارک کو 20 روپے دینے کا وچن دیتا ہوں، چیک ہے، یہ ملکیت نہیں ہے۔ زکوٰۃ اس وقت تک ادا نہیں ہوتی جب تک وہ مال ملکیت میں نہیں ہو، تو زکوٰۃ تبھی ادا ہوگی جب سکوں میں ادا کی جائے۔ تو آج جتنے دیوبندی حضرات نوٹ پہ زکوٰۃ دے رہے ہیں نا، یاد رکھ لو تمہارے حکیم الامت کے اعتبار سے تمہاری زکوٰۃ ادا نہیں ہو رہی ہے، وہاں بھی تم کو اعلیٰ حضرت کی ہی پناہ لینی ہے۔ کیا بات ہے، اگر اعلیٰ حضرت کی تحقیق کا انکار کر دو نا تو تم زکوٰۃ بھی نہیں نکالنے لائق ہو۔ اور اس مدرسے کے مولیوں سے بھی کہو تمہیں شرم آنی چاہیے، تمہارا حکیم الامت کہہ کے چلا گیا بوادر النوادر کتاب میں کہ زکوٰۃ سکوں سے ادا ہوں گی، اور تم نوٹوں کی صورت میں زکوٰۃ وصول کر رہے ہو۔ اب آپ تصور کرو اگر اعلیٰ حضرت کی کتاب اور اعلیٰ حضرت کی تحقیق نہ ہو، اعلیٰ حضرت کے فتوے پر عمل نہ کیا جائے، تو سوچو اگر ایک شخص کی 1 لاکھ زکوٰۃ نکلے تو پہلے تو 1 لاکھ کے سکے جمع کرنے پڑیں گے، پھر 1 لاکھ کے سکے کتنے سارے ہو جائیں گے آپ اندازہ لگائیے۔ 10-20 سکے جیب میں ہو تو کتنا وزن محسوس ہوتا ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ 1 لاکھ کا سکہ کے تھیلے رکھا، پہلے تو جمع کرنا مشکل، چلو جمع کر لیا، سال بھر میں جمع ہوا، اب بلایا صاحب زکوٰۃ کے مستحق کو، کہا جناب یہ زکوٰۃ کا پیسہ لے جائیے، تو وہ سکے کیا وزن دے کے کہیں گا رکشہ تیرا باپ لا کے دے گا کیا، اس کو لے جاؤ گے اسے؟ یہ ان کے حکیم علماء۔ اب دیکھیں یہاں کتنا مذائقہ خیز فتویٰ دیا آپ کے سامنے، صفحہ نمبر 104 کتاب ہے فتاوی رشیدیہ۔ ان سے سوال ہوتا ہے صاحب، ایک سوال کیا گیا، ایک لائن کا سوال ہے کہ ہمارے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مسلمان تھے یا نہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین یعنی ماں اور باپ مسلمان تھے یا نہیں؟ جواب دیتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان میں اختلاف ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ جملے یاد رکھیں،
نبی کے ماں باپ آئے تو دل اتنا تنگ ہو جاتا ہے، اتنا سکڑ جاتا ہے کہ کوئی گنجائش نہیں نظر آتی وہاں پر ایمان کے لیے، کوئی دلیل نظر نہیں آتی، صاف لفظوں میں کہہ دیا جاتا ہے نبی کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان میں اختلاف ہے۔ حضرت امام صاحب کا مذہب یہ ہے کہ ان کا انتقال حالت کفر میں ہوا۔ اللہ اکبر، معاذ اللہ۔ اب کل ہو سکتا ہے کوئی چالاک آدمی آپ کو پکڑے اور کہے کہ صاحب فاروق رضوی صاحب آپ کو بیوقوف بنا کے چلے گئے، مہاراج سے کوئی مولوی صاحب کو آپ نے بلایا اور بیوقوف بنا کے چلے گئے، وہاں تو فتوے میں خود لکھا تھا حضرت امام صاحب کا مذہب ہے۔ امام صاحب سے یہاں کون مراد ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ، جن کے ہم تقلید کرتے ہیں، یہ بھی انہی کی تقلید کا دعویٰ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات بتا دوں کہ اس سے بڑا کوئی جھوٹ ہی نہیں ہے کہ امام اعظم نے ایسا لکھا۔ الفقہ الاکبر امام اعظم کی کتاب ہے، عقائد کی کتاب ہے، چھوٹا سا رسالہ ہے، نام ہے الفقہ الاکبر۔ ملا علی قاری نے اس کی بڑی تشریح کی، شرح شفا کے نامی انہوں نے کتاب لکھی، امام قاضی عیاض کی الشفا ہے، اس کی شرح کی 2 جلدوں میں، اور اس میں واضح کرتے ہیں کہ امام اعظم کی عبارت یہ نہیں تھی، بد عقیدوں نے، بد دہنوں نے، بد زبانوں نے، بد تمیزوں نے امام اعظم کی کتاب کے ساتھ کھیل کیا، تحریف کی، اور امام اعظم نے الفقہ الاکبر میں یہ لکھا وَوَلَدَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما مات علی الکفر۔ یہ ایک ماں ہو رہا ہے، ماں مات علی الکفر، ماں نفی کے لیے آتا ہے، انکار کے لیے آتا ہے، تو اب ترجمہ کیا ہوا؟ رسول اللہ کے والدین ہرگز کفر پر نہیں مرے۔ سبحان اللہ۔ ہمارا امام کہہ رہا ہے نبی کے ماں باپ کفر پر نہیں مرے، اور ان بدبختوں نے کیا کیا؟ لفظ ماں کو ہٹا دیا، عبارت یہ ہو گئی وَوَلَدَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مات علی الکفر، نبی کے ماں باپ کفر پر مرے۔ اللہ، یہ بالکل ایسا ہوا۔ میری ایک کتاب ہے قرین زندگی، بہت مقبول کتاب ہے، کئی زبانوں میں چھپ چکی ہے، آج بھی چھپتی ہے، وہاں بھی چھاپتے ہیں کم بخت حدیث کو، حالانکہ اس میں لکھا ہے کہ وہابیوں سے نکاح نہیں ہوگا۔ کیوں چھاپتے ہیں؟ بکتی بہت ہے، پیسہ بہت ملتا ہے کمانے کا۔ اس میں ایک پبلیشر صاحب نے بیچ میں کیا کیا، کچھ سالوں پہلے کی بات ہے، ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص فتاوی رضویہ کا حوالہ ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی فتاوی رضویہ کا حوالہ دیا گیا کہ اگر کسی شخص نے نعوذ باللہ معاذ اللہ کسی جانور سے بدکاری کی تو حکم شرع یہ ہے کہ اس جانور کو ذبح بھی نہیں کیا جائے گا، اس کا گوشت بھی نہیں کھایا جائے گا، بلکہ اس کو ویسے ہی جھٹکے کے ساتھ مار کر کاٹ دیا جائے گا، اور اس کا گوشت اور اس کی کھال وغیرہ جلا دی جائے گی، تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو کہ جو جانور کے ساتھ بدکاری کی گئی وہ جانور اب اس لائق بھی نہیں ہے کہ اس کا گوشت کھایا جائے۔ اب عبارت کیا ہے وہاں لکھی بھی کہ اس جانور کا گوشت کھانا ناجائز ہے، ایک پبلیشر نے ناجائز کا نہ ہٹا دیا اور عبارت بن گئی اس کا گوشت کھانا جائز ہے۔ یہ ایک نا سے اتنے لفڑے آتے اور مجھے فون آنے شروع ہو گئے مفتیان کرام کے، فاروق صاحب کیا لکھ دیا آپ نے، مسئلہ ہی بدل دیا۔ میں نے کہا بھائی پرانے ایڈیشن دیکھ لیجئے، یہ کسی بدخواہ وہابی دیوبندی کی کارستانی معلوم ہوتی ہے۔ جب وہاں فتاوی رضویہ کا حوالہ ہے تو اصل حوالہ تو فتاوی رضویہ میں ہے، جو اصل عبارت تو فتاوی رضویہ کی ہے، تو یہاں تحریف ہوئی ہے۔ تو یہ اس طرح کی بدماشی کرتے ہیں۔ رسول اللہ کے والدین کے بارے میں امام اعظم کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کا انتقال کفر پر نہیں ہوا، ایک ماں اڑا دیا، ماں جو جس کے معنی نہیں ہوتے نفی کے لیے آتا اڑا دیا، ترجمہ بدل گیا۔ لیکن آئیے اب ایک دوسرا تصویر کا پہلو میں آپ کے سامنے دکھاتا ہوں، یہی وہ کتاب ہے، کتاب ابھی بدلی نہیں ہے۔ صفحہ 104 پہ نبی کے ماں باپ کے بارے میں سوال ہوا تو جناب نے بے جھجک کہہ دیا کہ ان کا انتقال کفر پر ہوا، مگر اسی کتاب میں صفحہ 50 پر ایک سوال ہوتا ہے۔ اب ذرا آئیے سوال، یزید کے جس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا، وہ یزید آپ کی رائے شریف میں کافر ہے یا فاسق؟ اب یزید کے بارے میں سوال ہو رہا ہے مولوی رشید احمد گنگوئی صاحب سے اسی کتاب میں، اور سوال کرنے والے کا ادب دیکھو، آپ کی رائے شریف۔ اجمیر شریف بولو تو بخار آنے لگتا ہے، بغداد شریف بولو تو بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، بریلی شریف بولو تو حیضے کی بیماری ہونے لگتی ہے، کچوچا شریف بولو تو الٹی آنے لگتی ہے، مارارا شریف بولو تو پاخانے لگ جاتے ہیں۔ ہماری کسی چیز کو شریف بولنا گوارا نہیں، شریف بدعت ہے بولنا، لیکن ان کی رائے شریف ہے۔ بدماشوں کی بھی رائے آج کل شریف ہو گئی ہے، کیا کہنے۔ آپ کی رائے شریف میں یزید کیسا ہے؟ دیکھیے جیسے بہت بڑی ہستی کے بارے میں سوال ہے، مولوی صاحب اب کیا جواب دیتے ہیں؟ کسی مسلمان کو کافر کہنا مناسب نہیں،
وہاں فوراً کہہ دیا نبی کے ماں باپ کے ایمان میں اختلاف ہے. یہاں مولوی صاحب کو تحقیق نظر نہیں آئی. مولوی صاحب کے نزدیک مولوی صاحب کا علم اتنا کمزور, اتنا چھٹاک بھر کا علم, ان کو یاد نہیں آیا کہ یہاں بھی تو یزید کے بارے میں امام احمد بن حنبل ہے جو کافر کہتے ہیں, عبد الرحمن ابن جوزی ہے جو یزید کو کافر کہتے ہیں, امام سعد الدین تفتازانی ہے جو کافر کہتے ہیں, بے شمار علماء کی ایک جماعت ہے جو یزید کو کافر کہتی ہے. کسی کا قول نظر نہیں آ رہا ہے. فوراً کہتے کسی مسلمان کو کافر کہنا مناسب نہیں, یزید مومن تھا. ان کے ابا جان یزید مومن تھے مگر نبی کے ماں باپ کافر تھے. کہتے بس سبب قتل کے فاسق ہوا. صرف یزید پر حکم کتنا ہے؟ فاسق. فاسق ہے نا گناہگار. اب گناہگار اس لیے ہے کہ امام حسین کا قتل کیا. کفر کا حال دریافت, اس کے کفر کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں. امام احمد ابن حنبل کا قول ہمیں نہیں معلوم, ہم ہے پھر بھی غوث عالم. امام عبد الرحمن ابن جوزی کا ہمیں کچھ پتہ نہیں, سعد الدین تفتازانی کا ہمیں کچھ معلوم نہیں. کئی امام ہیں, بے شمار, ابھی نام اس وقت ذہن میں نہیں ہے, جنہوں نے یزید کے کفر پہ فتوے دیے. حضرت امام ابو یعلا ہے, ایک نام اور یاد آ گیا, یہ بھی کافر کہتے ہیں یزید کو. کہتے کفر کا حال دریافت نہیں, کافر کہنا جائز نہیں. یزید کو کافر کہنا جائز نہیں, کہوں گے تو گناہگار ہوں گے, مگر نبی کے ماں باپ کو دھڑلے سے کافر کہہ سکتے ہیں. وہ عقیدہ قلب پر موقوف ہے. کہتے اب یزید کافر تھا نہیں تھا, وہ تو دل میں تھا, ہم تو دل کا حال جانتے ہی نہیں. تو نبی کے ماں باپ کے دل کو کبھی انہوں نے چیر کے دیکھ لیا تھا؟ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کے ماں باپ اگر جنتی نہیں تو پھر جنتی کون ہے؟ ارے جب ہماری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو مصطفیٰ کی ماں کی عظمت کا کیا کہنے؟ کیا کہنے؟ اور میں اس پہ زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا, صرف ایک ضمناً ایک بات کہہ دوں. امام جلال الدین سیوطی نے 6 رسالے لکھے رسول کے والدین کے ایمان پر. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے 2 رسالے لکھے. حضرت امام عبد الرحمن ابن جوزی رسول اللہ کے والدین کے ایمان کے قائل ہیں, انہوں نے رسالے لکھے. امام غزالی نے والدین مصطفیٰ کے ایمان کے بارے میں حکم صادر کیا, فتویٰ دیا. خود ہمارے امام اعظم کا بھی میں قول سنا سکا. متعدد علماء نے, جمہور علماء کہتے رسول اللہ کے والدین ایمان پر انتقال ہوا, اور ایمان پر اس لیے ہوا کہ جس وقت حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا اس وقت تو نبی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. حضور کی پیدائش سے پہلے انتقال ہو گیا جب رسول اللہ اپنی والدہ کے شکم میں تھے. پھر حضرت بی بی آمنہ کا انتقال اس وقت ہوا کہ جب رسول اللہ نے اعلان نبوت کیا ہی نہیں تھا. تو جب اعلان نبوت ہی نہیں کیا تو پھر کافر کیسے ہو سکتے؟ تو کون سے دین پر تھے؟ علماء کہتے ہیں دین فطرت پہ تھے. دین فطرت اسے کہتے ہیں جب 2 نبی کے درمیان میں ایک ایسا دور گزرتا ہے کہ اس دور میں جو صرف اللہ کو واحد جانے وہ جنتی ہو جاتا ہے. اس دین پہ تھے. اور اس پر میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا, صرف ایک علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ صاحب تفسیر روح البیان